بعد میں جناب قاسم علی عبری نذیری حفظہ اللہ سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ انجمن کی سالانہ رپورٹ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم صدر اجلاس، مہمان خصوصی، علماء کرام، ذمہ داران مدرسہ، مشفق معلمین و معلمات، انجمن تہذیب الاخلاق جسے آپ بڑی دیر سے سن رہے ہیں، اس انجمن کی سالانہ رپورٹ آپ کے روبرو پیش کی جا رہی ہے۔ بغور سماعت فرمائیں اور آپسی گفتگو سے پرہیز کریں۔ انجمن کی سالانہ رپورٹ پیش کرنے سے پہلے میں مدرسے کا مختصر تعارف آپ کے روبرو پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ مدرسہ دارالامن ایک دینی اور سلفی ادارہ ہے۔ 31 دسمبر 2017 کو فضیلت الشیخ طٰہٰ سعید خالد قمری مدنی حفظہ اللہ کی زیر نگرانی اور اساتذہ کلیۃ الحدیث الشریف بنگلور، خصوصاً فضیلت الشیخ حافظ عبدالحسیب قمری مدنی حفظہ اللہ کے مشوروں کے ساتھ اس ادارے کی تاسیس عمل میں آئی۔ گزرے 5 سال کے مختصر وقت میں دارالامن سے 200 سے زائد طلباء و طالبات نے سمر اسلامک کورس سے اور 150 سے زائد مرد و خواتین نے ڈپلومہ عالمہ کورس سے، 5 طالبات نے عالمیت و فضیلت سے فراغت حاصل کر لی ہے۔ شعبہ حفظ سے دسیوں طلباء و طالبات تکمیل حفظ کے مرحلے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ عرب، شعبہ نادرہ، شعبہ حفظ، شعبہ عالمیت و اعدادیہ میں 300 سے زائد طلباء و طالبات دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم حاصل کر رہے ہیں، اور گزرے 5 سالوں میں ادارے کے لیے ایک 200 گز پر مشتمل زمین خرید لی گئی ہے، جس پر 7 منزلہ عمارت بھی تعمیر کی گئی ہے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، لک الحمد والنعماء والامر کلہ فإیاک نستہدی وإیاک نعبد۔ محترم حاضرین، طلباء و طالبات میں تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مدرسے میں انجمنوں کا نظم رکھا گیا، جس کے مشرف عام فضیلت الشیخ حافظ عبداللہ محمدی قمری حفظہ اللہ ہیں۔ طلباء و طالبات کی کثرت کے پیش نظر انجمنوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ انجمن اصلاح الاخلاق طلباء شعبہ حفظ کے لیے، جس کے مشرف محمد قاسم علی عمری نذیری۔ انجمن روضۃ الاخلاق طالبات شعبہ حفظ کے لیے، جس کے مشرف فضیلت الشیخ حافظ عبداللہ محمدی عمری۔ انجمن تہذیب الاخلاق طالبات عالمیت و اعدادیہ کے لیے، جس کے مشرف فضیلت الشیخ حافظ محمد صدیق عمری حفظہ اللہ ہے۔ ان تینوں انجمنوں کے مختلف مشرف ہیں۔ انجمن تہذیب الاخلاق کے خصوصی طور پر مشرف فضیلت الشیخ حافظ محمد صدیق عمری رہے، جنہوں نے سال بھر اس انجمن کی طالبات کو تقریر کی مشق کرنے میں اپنی گراں قدر خدمات انجام دی۔ انجمن بروز ہفتہ صبح 10 بجے سے 12:30 بجے تک منعقد ہوتی رہی۔ اعدادی ثالث اور اعدادی ثانی کے طالبات کو خصوصی طور پر فضیلت الشیخ حافظ عبداللہ محمدی عمری حفظہ اللہ کی جانب سے مرکزی عناوین دیے جاتے رہے، اور جس پر طالبات تقریر تیار کیا کرتی۔ باقی طالبات اپنے اختیاری عناوین پر تقریر کیا کرتی۔ انجمن تہذیب الاخلاق کو 3 باریوں میں تقسیم کیا گیا، الف، با اور جیم۔ انجمن کے اختتام پر طالبات کو ہر ہفتہ انعامات سے نوازا جاتا۔ اس کے علاوہ
طالبات میں بہتری پیدا کرنے کے لیے مختلف مسابقے رکھے جاتے ہیں، جن میں سے حفظ حدیث کا مسابقہ قابل ذکر ہے، جس میں طالبات نے گلدستہ حدیث سے 150 حدیثیں اور 40 نبوی سے 40 حدیثیں یاد کی، اور اس کے علاوہ بھی مسابقات اس انجمن کے تحت چلتے رہے۔ سال کے اختتام پر طالبات کا مظاہرہ سالانہ انجمن میں فضیلت الشیخ جعفر علی صدیقی عمری مدنی حفظہ اللہ کی صدارت اور فضیلت الشیخ نثار احمد عمری حفظہ اللہ کی نگرانی میں منعقد کیا گیا، جو اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے الحمدللہ۔ اس موقع پر میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس نے ہمیں یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم اس ادارے کو قائم کریں اور اس ادارے کو بحسن و خوبی چلائیں، طلباء و طالبات کے ذریعے معاشرے میں دینی تعلیم کو عام کریں۔ ہم اللہ رب العالمین کا بےحد اس پر شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میں اس جو ہے ادارے کے جو مشرف خاص یا اس کے جو نگران تعلیم ہیں فضیلت الشیخ طاہر سعید خالد عمری مدنی حفظہ اللہ، جو ابھی تو موجود نہیں لیکن سالانہ اجلاس میں شرکت فرمانے والے ہیں، میں ان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے ایسے بہترین مشرف ہمیں نصیب ہوئے کہ جنہوں نے ہر مشکل اور ہر مسئلے میں ہمارے لیے بہترین رہنمائی فرمائی۔ اور اس کے علاوہ میں تمام ذمہ داران مدرسہ اور تمام والدین اور وہ تمام حضرات جنہوں نے مدرسے کو چلانے، اس کی تعمیر کرنے، اس کو منظم کرنے میں ہمارا تعاون کیا، میں ان تمام کے حق میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان تمام کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ اور اسی طرح میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے کہ رب العالمین جن طالبات نے اپنی صلاحیت، اپنی محنت، اپنی کوشش کے ساتھ یہاں تقریریں کی، اے اللہ ان تمام کو تیرے دین کے خادمات بنا لے، اے اللہ تو ان سے تیرے دین کا کام لے، ان کو اپنی دین کی خدمت کے لیے منتخب کر لے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں آج کے اس سالانہ اجلاس کے مہمان خصوصی فضیلت الشیخ نثار احمد عمری حفظہ اللہ سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ہم تمام کو اپنے خصوصی خطاب سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین حمد الشاکرین والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور منہج سلف پر باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ مرد دم تک ہمیں ایسے ہی باقی رکھے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان کچھ باتیں کہہ سکوں اور اس مجلس جنہیں کا حصہ بن سکوں۔ اور دوسری جانب میں مخلص ذمہ داران اس مدرسے کے اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے شر سے، فتنے سے، نظر سے، ہر چیز سے محفوظ رکھے اور آپ سے اللہ تعالیٰ ایسی ہی دینی خدمات لیتا رہے۔ یقیناً آپ لوگ بہت خوش نصیب ہو کہ اس مسجد کے ذمہ داران، اس مدرسے کے ذمہ داران علماء ہیں۔ اگر علماء کسی چیز میں آتے ہیں تو یقیناً اس چیز کو حسن انجام تک پہنچاتے ہیں۔ تو بہت خوش نصیبی کی بات ہے، بہت مبارک ہے آپ لوگ کہ آپ ایسے محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کی ان سب کی حفاظت فرمائے۔ اور دوسری جانب میری خوشی و مسرت ہے کہ استاد محترم جامعہ دارالسلام
جو میرے ہم اثر بھی ہیں، میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کا اور آپ کی مجلس کے ساتھ اس مجلس میں حصہ داری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا جو بڑا شکر احسان ہے۔ کچھ باتیں میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں جو ماشاءاللہ آپ لوگوں کی تقریروں سے اور آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا اللہ تعالیٰ یقیناً آپ سے بہت بڑا کام لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے ایسے ہی کام لیتا رہے۔ دو چیزیں، ایک بحیثیت طالب یا بحیثیت طالبہ، جب تک آپ اس مدرسے میں ہیں وہ زندگی آپ کی، اور جو باہر آنے والی جو زندگی جو آپ کے والدین کی ہے، آپ کو بھی والدین بننا ہے، تو دو زندگی آپ کی ہے، ایک فی الحال طالب علم کا دور، اور دوسرا آپ جب اس عظیم عہدے پر فائز ہوں گے جسے ماں کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دو باتیں میں آپ کے دو پیغام آپ کو میں دینا چاہتا ہوں۔ پہلا پیغام جو طالب علم کے دور کا ہے، تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ توحید کا چمن اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر آباد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار لوگوں میں صرف آپ کا، بس کہ آپ ہی کا انتخاب کیا۔ یہ انتخاب کوئی معمولی انتخاب نہیں ہے بلکہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ کا یہ انتخاب ہے آپ کے لیے کہ اللہ نے اپنی دین کے لیے آپ کا انتخاب کیا۔ یہ آپ کا انتخاب کرنا کوئی معمولی انتخاب نہیں بلکہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور علماء ورثۃ الانبیاء کے تحت انبیاء کی جو وراثت تقسیم ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے حصے میں بھی وہ وراثت عطا کی۔ خوش ہو جائیے اور اپنے آپ کو اس دین کے لیے وقف کر لیجیے۔ یہ نہ سوچیں کہ تعلیم آپ کو کیا دے گی، یہ تعلیم آپ کو کیا نوازے گی۔ ذرا غور کریں، اگر آپ اس تعلیمی دور میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو یقین مانیں یہ دنیا آپ کی ہو جائے گی، آخرت بھی آپ کی ہو جائے گی۔ لیکن آپ یہ سوچیں گے کہ میں اگر دینی تعلیم حاصل کر لوں پھر مجھے کیا حاصل ہوگا، تو ذرا غور کر لیں، یہ دنیا آپ کی نہیں ہے، یہ دنیا میں کچھ آپ کے لیے رکھا نہیں ہے، کہ بس یہ دنیا میں آپ انبیاء کے وارث ہیں، آپ کو بس چلنا ہے، لوگوں کے لیے خیر کا کام کرنا ہے۔ تو طالب علم کے دور کے چند چیزیں نصیحت کے طور پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا کام، اللہ تعالیٰ کے آپ شکر گزار بنے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس عظیم کام کے لیے چن لیا، اور دوسری جانب اپنے والدین کے بھی شکر گزار بنے جنہوں نے اپنی دنیاوی ساری چیزوں کو چھوڑ کر، مال و متاع کو چھوڑ کر آپ کو دین کی خدمت میں لگا دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے سامنے مریم علیہ السلام کی والدہ کا بھی ذکر آتا ہے جہاں انہوں نے اپنی بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دیا۔ تو آپ مریم علیہ السلام جیسی بن سکتی ہیں، آپ صحابیات جیسی بن سکتی ہیں اگر آپ اس دینی تعلیم کو صحیح انداز میں استعمال کریں۔ اور تعلیمی طور پر چند باتیں وہ یہ ہے کہ آپ یہ دور آپ کو جو ملا ہے یہ آپ کے بننے کا دور ہے، یہ آپ کے سنورنے کا دور ہے۔ اگر آپ اس دور میں دوسروں کو دیکھیں گے، دوسروں کی زندگیوں سے اپنی زندگی کو کمپیئر کریں گے، یقین مانیے یہ ہاتھ سے ریت کے پھسلنے کی طرح یہ دور گزر جائے گا، اور آپ کو افسوس ہوگا کہ کاش میں تعلیم علمی کے زمانے میں اپنے آپ کا وہ مقام حاصل کر لیتی جو مقام میں علمی سے۔ تو آپ اپنے تعلیمی علمی کے دور کو غنیمت جانیں، بلکہ اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچائیں کہ اللہ نے صرف آپ ہی کا انتخاب کیا اس کام کے لیے، تو اللہ کا انتخاب ہے، اس میں کوئی برا یاد نہیں چاہیے۔ اور دوسری جہاں تک بات آتی ہے، عام طور پہ طالبات تعلیم کے مرحلے میں بہت ساری چیزوں پر انحصار کرنے لگتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بات خاص طور پہ کیونکہ اب عربی زبان سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا ہے، دینی تعلیم کے تحت عربی زبان سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، تو اب یاد رکھیں عربی زبان اسلام کو سمجھنے کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ مجھے تاریخ کے گوشوں سے بتا دیجئے ایک عالم کا نام جو عالم ہے اور عربی نہیں جانتا، کوئی نہیں ملے گا۔ دین کا پیغام پہنچانے کے لیے عربی زبان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آپ جانتے ہیں یقیناً عربی زبان سیکھنے کے لیے آپ اردو کی مدد لیتے ہیں یا دوسری زبانوں کی مدد لیتے ہیں، لیکن صرف اتنی ہی مدد لیجئے جتنی آپ کو ضرورت ہے، ورنہ سارا انحصار ترجموں میں رکھ کر اور آپ عربی کے بغیر یہ ساری چیزوں کو حل کرنے کے لیے نکالیں گے تو کبھی صحیح معنوں میں آپ عالم نہیں ہو پائیں گے۔
آپ چھوٹے بچوں کی اس گاڑی کو دیکھتے ہیں جہاں پہ ساتھ میں کچھ ٹائرز لگے ہوتے ہیں اس کے، جو اس کو سپورٹنگ ٹائرز کے طور پر ہوتے ہیں. اگر وہ بچے کے ساتھ وہ سائیکل کے ہمیشہ رہے تو کبھی وہ سائیکل چلانا نہیں سیکھتا. اسی طرح سے اگر آپ صرف اردو کے ذریعے عربی سیکھنا چاہیں گے، ایک وقت تک سیکھیں، ایک مرحلے کے بعد عربی میں ہی آپ ساری زندگی گزاریں، تبھی آپ کے لیے بہتر ہوگا. ورنہ آپ ہمیشہ اردو کی طرف جائیں گے، ہمیشہ ترجمے کی طرف جائیں گے تو آپ صحیح معنوں میں عالم نہیں بن پائیں. آپ کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں، خاص طور پہ طالب علم کے دور میں، عربی زبان سے اپنی واقفیت کریں، عربی زبان سے اپنا تعلق گہرا کر لیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے بدعت کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ عربی زبان کو نہ سمجھنا، دین کو نہ سمجھنا. اگر آپ عربی زبان سے اتنے قریب رہیں گے، دین سے اتنے ہی قریب رہیں گے. تو عربی زبان کو سیکھنا یہ انتہائی ضروری چیز ہے. اور ایک امریکن سائیکالوجسٹ ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر زبان ودیت ہوتی ہے. ہر انسان کے اندر کوئی بھی زبان وہ سیکھنا چاہتا ہے پہلے سے اس کے پاس موجود ہوتی ہے. صرف کام کیا کرنا ہے کہ اس زبان کے لیے کوشش کرنی ہے، تو خود بخود اس کے اندر جو زبان پنپ رہی ہے اس کو ایک راہ مل جاتی ہے اور وہ آپ کے درمیان آ جاتی ہے. آپ دیکھیں کسی بھی انسان کے لیے کوئی بھی زبان سیکھنا مشکل نہیں. تو عربی زبان آپ دیکھیں گے عرب دنیا میں اس طرح سے عربی بات کرتے ہیں، اس سے اچھی عربی زبان علماء بات کرتے ہیں. علماء جانتے ہیں جو قرآن و سنت کی زبان ہے. تو آپ عربی کا اہتمام کریں. اور دوسرا معاملہ نصوص کا اہتمام. عرب علماء اور عجم علماء کا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے نصوص کی اہمیت. وہاں دیکھیں گے آپ مسجد نبوی میں، شیخ بہتر جانتے ہیں اس معاملے میں کہ مسجد نبوی میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جہاں پر نصوص کی اہمیت دلائی جاتی ہے، نصوص کو یاد دلایا جاتا ہے. لیکن ہم اس معاملے سے پورے ہو جاتے ہیں اور اپنا سارا انحصار صرف تراجم پہ رکھ لیتے ہیں، ایسے ترجموں پہ رکھتے ہیں جب نصوص کی طرف نہیں جاتے. تو آپ اس طالب علم کے دور میں نصوص کا اہتمام کریں، مراجع اور مساجد کی کتابوں کو پڑھیں، اس سے اپنا تعلق جوڑیں. جب اس کو آپ پڑھیں گے صحیح معنوں میں آپ کی تعلیم ہوگی. اور جب آپ تعلیم کے دور میں دیکھیں گے تو آپ اپنے علم کو کیسا بنائیں، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. میری ایک تھیوری ہے فارمنگ اینڈ پلانٹیشن. فارمنگ اور پلانٹیشن کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں وہ کھیتی جیسے مان لیجئے کوتمیر ہے، پودینہ ہے، یہ دوسری سب چیزیں ہیں، صرف ایک مرتبہ لگا دیتے ہیں، پھر بعد میں اگر استعمال کر لیں تو دوبارہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو اگر ہم تعلیم کے دوران میں ایسی چیزیں حاصل کریں جو وقتی طور پر آپ کو فائدہ دیں لیکن زندگی میں ہمیشہ آپ کو فائدہ نہ دے، یہ ہوتا ہے فارمنگ. اور پلانٹیشن کیا ہوتا ہے؟ آم کا درخت آپ دیکھیں، زیتون کا درخت دیکھیں، آپ کو ابتدائی دور میں کچھ سالوں تک وہ پھل نہیں دیتے، لیکن جب پھل دینے لگتا ہے تو ہمیشہ کے لیے دیتا ہے. آج بھی ایسے درخت موجود ہیں جو 300 سال سے پھل دے رہے ہیں، کوئی ہزاروں سال سے پھل دے رہے ہیں. تو کب ہو سکتا ہے کہ آپ کی تعلیم کا مرحلہ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کیسے حاصل کریں؟ آپ اسکول میں دیکھیں ڈبل پروموشن ہوتا ہے. کبھی آپ علماء کی تاریخ میں مجھے ایک عالم ایسا بتا دیجئے جس نے اپنے تعلیمی دور میں ڈبل پروموشن لیا ہو. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جو کتاب پڑھی ہر کتاب آپ کے لیے ضروری ہے، جو آپ نے ہر درس سنا وہ درس آپ کے لیے ضروری ہے. کوئی ایسی چیز یہاں اسکپ کرنے والی نہیں، کوئی چیز آپ کو چوائس میں ملنے والی نہیں، کوئی چیز آپ اس کے طور پر نہ پڑھیں، بلکہ ہر چیز آپ کے لیے ایک پلانٹیشن میتھڈ ہوگا. آپ وقتی طور پہ یہاں سیکھیں گے لیکن یہ ساری چیزیں زندگی بھر آپ کو کام آئیں گی. آپ کی زندگی نیوز پیپر کی طرح نہیں ہونی چاہیے کہ ایک نیوز پیپر کو بنانے کے لیے کئی لوگ محنت کرتے ہیں لیکن ایک دن گزر جائے تو نیوز پیپر کی اہمیت کیا ہو جاتی ہے؟ ردی کے بھاؤ بکنے لگتا ہے. تو آپ کی تعلیم ردی کے بھاؤ میں بکنے والی نہیں. آپ کی تعلیم قرآن و سنت کی تعلیم ہے، آپ کی تعلیم اللہ کے رسول کی بعثت کی تعلیم ہے. تو آپ کے لیے ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے آپ تن من دھن کے ساتھ اس میں لگ جائیے جو آپ کے لیے آخرت میں کام آنے والی ہے. اور جو بھی آپ علم حاصل کریں اس میں گہرائی کے ساتھ اور گہرائی کے ساتھ علم حاصل کریں. اس سلسلے میں ایک میری تھیوری ہے، اس کو کہتے ہیں لرننگ ٹری. اس کا مطلب کیا ہے؟ مان لیجئے کوئی بھی آپ ایک مضمون پڑھ رہے ہو، کوئی بھی آپ تاریخ پڑھ رہے ہو، کوئی بھی تحریر آپ پڑھ رہے ہو، تو آپ صرف خالی ایک تحریر کو اس طرح سے نہ پڑھیں. مثال کے طور پہ فقہ المقارن کس کو کہتے ہیں؟ جو مختلف قسم کے فقہ ہوتے ہیں، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی. اگر آپ یہ میں کہوں فقہ مقارن کہتے ہیں 4 فقہ، تو شاید 1 منٹ کے اندر بات
ختم ہو جائے گی. لیکن آپ لرننگ میتھڈ کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں؟ فقہ کی جب بات آئے تو فقہ کی پوری گہرائی تک چاہیے آپ. فقہ کیا چیز ہے؟ پھر فقہ حنفی جب آتا ہے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے متعلق پڑھے گا. اس فقہ میں جو کتاب ہے اس سے متعلق پڑھیں اور اس فقہ کا مقارنہ آپ کریں. اسی طرح سے فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، یہ ساری چیزیں آپ پڑھیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ گہرائی کے ساتھ علم حاصل کریں، سطحی طور پر نہ پڑھیں. آپ میں سے شاید لوگ ویکیپیڈیا کا استعمال کرتے ہوں. آپ میں سے کوئی ہے جو ویکیپیڈیا کا استعمال کرتے ہیں کوئی چیز کو پڑھنے کے لیے، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے؟ آپ کوئی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں تو ویکیپیڈیا میں بعض الفاظ ایسے آتے ہیں جس کو بلو کلر میں دکھایا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں لنک ورڈز. لنک ورڈز کا مطلب کیا ہے؟ جب اس مضمون پر آپ جائیں گے اس ڈیفینیشن کو پڑھنے کے لیے شاید 1 سے 2 منٹ لگیں، لیکن اگر آپ اس جو بلو کلر کا ورڈ ہوتا ہے اس پہ کلک کریں گے تو ایک دوسری دنیا کھل جاتی ہے. اگر آپ اس طرح سے پڑھیں گے شاید یہ 1 گھنٹے جو 1 منٹ میں پڑھنے والی جو تحریر ہے اس کے لیے شاید 1 دن لگے، آپ اس کے لیے شاید 2 دن لگے، لیکن یقین مانیے اس طرح سے آپ کوشش کریں. تو قرآن میں کیسا کر سکتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. انبیاء اکرام کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں قرآن میں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر مختلف جگہ پہ مختلف صورتوں میں. ہم کیا کرتے ہیں سوروں کے اعتبار سے پڑھ لیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ مضمون ہمارے پاس صرف وہ تعلیمی طور پر ہوتا ہے، معلوماتی طور پر ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کے تعلق سے پڑھ لیا، وہاں سے پڑھ لیا، یہ صرف معلومات ہوتا ہے. اور ان کا فرق کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں جہاں جہاں ہے اور جس موضوع پہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا وہ سارے موضوعات کو آپ جمع کریں اور معلوم کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام ہے ان کے ساتھ ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام میں خضر علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام میں فرعون ہے، موسیٰ علیہ السلام میں قارون ہے، موسیٰ علیہ السلام میں بنی اسرائیل ہے. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے